بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، او کما قال۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ ان نمازیوں کو خوشخبری دے دو جو اندھیری راتوں میں پیدل چل کر مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات! اندھیری راتوں میں پیدل چل کے، سواری پہ نہیں۔ سبحان اللہ، اندھیرا ہے، ماشاءاللہ، راستے میں ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، کوئی موذی جانور بھی ہو سکتا ہے، رات اندھیری ہے، لیکن بندہ مومن کو رب کی یاد ستا رہی ہے۔ اس کے بعد میں حی علی الصلاۃ کی دل نشین آواز آ چکی ہے، اس کے بعد میں حی علی الصلاۃ کے دلچسپ اور ایمان افروز کلمات اپنا رس گھول چکے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ اندھیرا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ دور ہے کیسے جاؤں گا، نہیں، وہ کہتا ہے میں نے مسجد میں جانا ہے۔ وہ مسجد میں چلا آتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ اس بندے کو خوشخبری دے دو کہ جب وہ میدان معاشر میں آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ نور ہوگا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ اور کتنا نور ہوگا یہ بھی آقا نے بتا دیا، یہ بھی آقا نے بتا دیا کتنا نور ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ نور تام، فرمایا مکمل نور ہوگا، پورا نور ہوگا۔ اچھا، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، ہر بندے کی اپنی سوچ، اس کا علم اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے کہ کسی بندے نے اگر کوئی چیز نہ دیکھی ہو نا، اسے آپ کہیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ کیسی ہے، وہ کہے گا بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ اور جس نے اس سے بھی خوبصورت دیکھی ہوگی وہ کہے گا ہے تو اچھی لیکن اس سے بھی زیادہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ اچھا، جس نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھی ہوگی نا وہ کہے گا دونوں اچھی ہیں، پر جو میں نے دیکھی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب آقا نے فرمایا کہ پورا نور ہوگا۔ اب میں اگر کسی چیز کو پورا کہوں تو اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ میری سوچ کے مطابق ہی ہوگی نا، میری عقل کے مطابق ہوگی، میرے وزڈم کے مطابق ہوگی، لیکن جس کو آقا پورا کہہ رہے ہیں وہ کتنا ہوگا؟ وہ کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اندھیری راتوں میں نماز کے لیے پیدل آنے والوں کو اللہ قیامت کے دن پورا نور عطا فرمائے گا۔ اچھا، آج کل ایک اور بڑی خرابی ہو گئی ہے، وہ خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو الا ماشاءاللہ نماز کا دھیان ہی کوئی نہیں ہے۔ کاروبار ہے، بزنس ہے، رشتہ دار ہیں، فیملیز ہیں، فنکشن ہے، سروس ہے، ہر چیز کا دھیان ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو نماز کا۔ اور دوسری بات یہ، اگر کچھ بندوں کو ہے بھی کہ نماز کا خیال ہے تو ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو کہتے ہیں چلیں ابھی ٹائم ہے پڑھ لیں گے، جماعت کا خیال نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا دھیان نہیں ہے، یعنی اہلیت ہی نہیں ہے سرے سے۔ فارغ بیٹھے ہوں گے، گپے لگا رہے ہوں گے، فضول سا کام کر رہے ہوں گے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن چلے خیر ہے ابھی ٹائم ہے پڑھ لیں۔ چاہے کہ ایک کپ کے لیے بھی ہم سرے سے یا نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں،
اور جماعت تو گئی گئی. چائے تیار ہے, چلے پہلے چائے پی لیتے. اچھا, پھر اس سے اگلی بات کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 نمازوں کا ثواب. پھر پہلی صف میں شامل ہونے سے اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود حاصل ہوتا ہے. پھر پہلی صف میں امام کے بالکل پیچھے یعنی تھوڑا سا دائیں جانب کھڑے ہوں تو اس سے بھی زیادہ ثواب. پھر تکبیر تحریمہ حاصل ہو جائے تو اور زیادہ. تکبیر اولیٰ جسے کہتے ہیں, یعنی ثواب ہی ثواب. لیکن ہم بلکہ کسی سے پیچھے جا رہے ہیں. اور نور حاصل ہونے کا ایک اور سبب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. آقا فرماتے ہیں, حدیث ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا ذکر فرما رہے تھے. کس چیز کا؟ مجھے بولیے. نماز کا ذکر فرما رہے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. نماز کا ذکر فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا, من حافظ علیہا کانت لہو نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ او کما قال. آقا فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے گا قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ نور بن جائے گی. اور کچھ ساتھ سے گزرتے ہوئے اسے اندھیرا نہیں ہوگا, نور بن جائے گی. کچھ ساتھ سے گزرتے ہوئے اندھیرے سے بچ جائے گا, وہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی. اور کیا بنے گی؟ فرمایا اور اس کے لیے برہان بن جائے گی. برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ جی مولا جانا چاہتا ہوں. کیسے جاؤ گے؟ یا اللہ نماز پڑھتا تھا, نماز آ جائے گی. یا اللہ میں اس کی گواہ دیتی ہوں, میں اس کے بعد جنت کے جانے کی دلیل ہوں, میں سبب ہوں, اس نے مجھے ہمیشہ قائم رکھا. دلیل بن جائے گی. اور کیا؟ ونجاتن, اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا, کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا, اس کی حفاظت نہیں کرے گا, فرمایا کہ نماز اس کے لیے نور بھی نہیں ہوگی, برہان بھی نہیں ہوگی, اور نجات کا سبب بھی نہیں بنے گی. ذرا جب پڑھا ہی نہیں, جب نماز کی اہمیت ہی نہیں دی تو کیسے نماز آئے گی, کیسے اس کی سفارش کرے گی. اور پھر آقا علیہ السلام نے جو اگلے الفاظ ارشاد فرمائے, فرمایا جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا, فرمایا قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا, قارون کے ساتھ اٹھے گا, حامان کے ساتھ اٹھے گا, اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا. اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. بے نمازی کا حشر. اور پھر قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, جب اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے, ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم تو ہمارے محلے دار تھے, پڑوسی تھے, گلی میں رہتے تھے, ہم ایک جگہ رہنے والے تھے, تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے, وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ تو وہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے. اس سے اگلی بات یہ ہے, میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا بربادی ہے, خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے, بے نمازیوں کے لیے نہیں. بے نمازیوں کی بات ہی نہیں, نماز پڑھنے والوں کی بات. کس کی بات ہے؟ اب اللہ پریشان ہو جائے گا سننے والا کہ نمازی اور نمازی کے لیے خرابی. ہاں, نمازی کے لیے خرابی. کیوں؟ فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن نماز پر دھیان نہیں دیتے.
غفلت میں پڑے رہتے ہیں. ابھی ٹائم ہے، ابھی ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ابھی 15 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ ہے. جب 5 منٹ رہ گئے فٹافٹ اٹھے، وضو بھی ایسے چھانٹے مارے اور نہ کونی کو دیکھا، نہ پاؤں کو دیکھا، نہ ٹھوڑی کو دیکھا وضو مکمل ہے یا نہیں ہے. اب خفکی لگی ہوئی ہے کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ میں وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر سجدے پہ سجدہ، نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا. رب نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہیں نمازی لیکن نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور جو نماز کی پرواہ نہیں کرتے وہ بھی اسی میں شامل، اور جو نماز کو میں دھیان نہیں دیتے، پڑھ نماز ہوتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے. یہ ساری باتیں اسی میں آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.